فرمیندے نہ ہویا شام نہ لیا علی دیا نوحاں تے دیا جیڑی 70 قدم تے کھڑ گیا جے زمین اونچی ہو میں بلا دا سجدہ ویکھاں الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، بزرگان محترم و مومنین کرام، آج ہم یہاں جو جمع ہیں وہ ایک تاریخی یاد کے لیے جمع ہیں، عزاداری کے لیے نہیں۔ یعنی جو ثانیہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر گزرا، اس کی تاریخی یاد کے طور پر جمع ہیں، لیکن عزاداری کے لیے نہیں۔ ہمیں اس پر اظہار غم کرنا، اور اس وقت یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اسے میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق گزارش کرتا ہوں کہ سب سے بڑا صدمہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول گزشتہ کو، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر آخرت پر گئے۔ ظاہر ہے کہ اس دن جو حال تھا وہ پوچھنا ہو تو حضرت فاطمہ سے پوچھئے۔ وہ اس وقت کہتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سے نہ لیالیہا، کہ مجھ پر اتنے مصائب اٹھ پڑے کہ اگر وہ مصائب دنوں پر ڈالے جاتے تو وہ بھی راتیں ہو جاتی۔ اس سے بڑا صدمے کا دن اور کوئی نہیں گزرا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اہل بیت کی تاریخ میں کوئی ایسا یاد کا دن، کوئی ایسا اس کے تکرار کا موقع نہیں کہ اس پر اظہار افسوس کیا گیا ہو۔ کیوں؟ اسلام نے کہا ہے کہ بڑے سے بڑا صدمہ بھی ہو تو 3 دن سے زیادہ تم نے اس کا سوگ نہیں کرنا۔ جب 3 دن ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا اقرار کرتے ہوئے صبر کا حکم ہے کہ صبر کریں۔ لیکن جو واقعہ ایک گزر چکا اس کو تاریخی یاد تو کہتے ہیں، لیکن ماتم کو دہرانا، سوگ کو دہرانا
اور ان 3 دنوں کو واپس لانا، اور صرف 3 دن میں ہی نہیں بلکہ 10 راتوں میں ان کے لیے مجالس۔ یہ بات سمجھنی قرآن کریم اور سنت کی روشنی میں بہت مشکل ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سانحہ بھی ہو، حتیٰ کہ میں نے آپ کے سامنے 12 ربیع الاول کا حوالہ دیا، اس سے زیادہ کوئی بڑا صدمہ ہو سکتا ہے؟ پھر جنگ احد میں جس شہید کو پیغمبر کی زبان نے کہا، لسان رسالت سے یہ چیز آئی کہ وہ سید الشہداء کون ہے؟ حمزہ کو شہید ہوئے، مدت گزری، لیکن ان کی اس یاد میں، حضرت حمزہ کی یاد میں کوئی مجلس ماتم نہ صحابہ کے ہاں نہ اہل بیت کے ہاں ملتی ہے۔ تو ہم اس دین پر چل سکتے ہیں، اور اسی دین پر چلنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا، اسی کا تعارف کرایا، اور وہ دین کیا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ملتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، جب کوئی بڑے سے بڑا صدمہ بھی گزرتا ہے تو انسان کے آنسو تو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دلی تو نہ ہے سنگ و خشت، دلی تو نہ ہے سنگ و خشت، در سے باہر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو رونا آ ہی جاتا ہے، غم کے آنسو ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ سارے چیزیں انفرادی طور پر تو ہوں، لیکن مل کر اجتماعی شکل میں آنسو بہانا، اور مل کر اجتماعی شکل میں ماتم کی صفیں قائم کرنا، اور پھر سینکڑوں سالوں کے بعد اس کی اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صحنہ کربلا میں تمام مسلمانوں کے اور اہل سنت والجماعت کے دل جو ہیں وہ حضرت حسین کو ایک مظلوم سمجھتے ہیں۔ ان کی مظلومانہ شہادت جس طرح واقع ہوئی، اس پر کون ہے جو اس کا دل غمگین نہ ہو؟ لیکن غم کو تازہ کرنا اور ایسے ہی حالات پیدا کرنا کہ پھر ایک ماتم کی مجلس ہو جائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماتم کی کوئی مجلس شرعاً ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں حضرت فاطمہ اسے قائم نہ کرتی، ام المومنین حضرت عائشہ اسے قائم نہ کرتی۔ جب انہوں نے قائم نہیں کیا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ جب حضور کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے اس وقت، حالانکہ وہ 3 دن کے اندر کی بات ہے، 3 دن کے باہر کی نہیں، جب وہ غسل دے رہے تھے تو انہوں نے حضور کے سامنے، حضور کے چہرے پر نظر کر کے جو بیان دیا وہ مورخین نے تاریخ میں محفوظ کر لیا ہے کہ غسل دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، لقد انقطع بموتک یا رسول اللہ ما لم ينقطع بموت احد من قبلک۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوئی جو پہلے کبھی کسی کی وفات پر اس کا انقطاع نہ ہوا تھا۔ پیغمبر پہلے بھی آتے رہے اور آئے، لیکن ان کی وفات پر پیغمبر کی تو وفات ہوتی رہی لیکن نبوت کی نہیں۔ آپ کی وفات سے صرف آپ کی وفات نہیں، نبوت کا انقطاع ہو گیا، اس کی انٹرپشن ہو گئی۔ وہی ہیز بین انٹرپٹڈ فار ایور، اب وہی ہمیشہ کے لیے اس کا سلسلہ بند ہے۔ اب جبریل کا نزول زمین پر بپہرایا ہے، وہی کبھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا، لقد انقطع بموتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک رسول، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوئی ما لم ینقطع بموت احد من قبلک، جو آپ سے پہلے کسی کا نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر آپ نے حضور، اگر آپ نے ہمیں غم کرنے،
جزا فضا کرنے، ہائے ہائے کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، ولولا انک نہیتنا عن الجزع، آپ نے ہمیں جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا، آج ہم آپ کی یاد میں اتنے آنسو بہاتے کہ دماغ کی آخری نمی بھی خشک ہو جاتی۔ لیکن حضرت علی مرضیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم علی کے پیرو ہیں یا نہیں۔ اگر ہم سچے دل سے حضرت علی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں تو ان کی اس بات کو، اگر ان کی بھی نہیں تو حضرت حسین کی تو مانیں۔ حضرت حسین کو جب شہادت کا سامنا کرنا پڑا، جب ظالموں کی تلوار ان کے لیے اٹھی، تو اس سے پہلے وہ اپنی بہن زینب کو جو کربلا میں موجود تھی یہ وصیت کر کے نکلے تھے۔ خیمے سے فاطمہ کا لال وہ نصیحت کر کے نکلا۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ ملا محمد باقر مجلسی نے جلاء العیون میں اور دیگر کتابوں میں وہ ان کی وصیت محفوظ کی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا فارسی میں باقر مجلسی نے جو کیا، اس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فرمایا حضرت حسین نے اپنی بہن کو، اے خواہر گرامی، اے میری بہن، چوما نزتے گئے اہل جفا با عالم بقا رحلت کنم، جب میں ظالموں کی تلوار سے اس جہان میں چلا جاؤں جو عالم بقا ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، پھر یہاں نہیں آنا۔ چوما نزتے گئے اہل جفا با عالم بقا رحلت کنم، جامع خدرہ برائے من مخراج متراش، اپنے کپڑوں کو میرے لیے پھاڑنا نہیں، چہرے پر اپنے ہاتھ مارنا نہیں، وہی تو نے عمل کرنا ہے جو ہماری والدہ حضرت فاطمہ طاہرہ نے پیغمبر کی وفات پر کیا تھا، صبر کرنا ہے۔ تو ہم ان کی پیروی میں تبھی چل سکتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مصیبت آئے 3 دن تک تو ہو سکتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہوں، اس پوزیشن میں نہ آپ ہوں کہ اس طرح سنبھل سکیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر کسی کے ہاں یہ ثانیہ ہو جائے تو گھر والے اس میں مشغول ہیں تو ان کو کھانا بھی ان کے اعزاء و اقارب یا ہمسائے لا کر دیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنا کھانا پکا سکیں، وہ تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن جب 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کے بعد کہنا کہ اے اللہ تیری رضا جو ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، رضینا باللہ ربن، ہم راضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر۔ وہ مومن کیا جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو؟ رضینا باللہ ربن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی۔ 3 دن کے بعد تو یہی حکم ہے۔ اب پھر اس غم کو اسی طرح تازہ کرنا، یہ روایات صحابہ اور اہل بیت سے نہیں۔ ہم اس پر کسی فرقے کو مطعون نہیں کرتے، نہ اس وقت ہمیں کسی کی تردید مقصود ہے۔ ہمیں اپنے دل کی کیفیت بیان کرنا ہے کہ یہ اسلام نے یا علی مرتضیٰ نے یا سیدنا حسین نے یہ تعلیم کیوں دی کہ تمہیں صبر کرنا ہے؟ اس لیے کہ جو قومیں پچھلے غموں پر صبر کرتی ہیں وہ اگلے مواقع کے لیے، آئندہ کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اور آئندہ کے صدمات کو دیکھنے کے لیے اس طرح تیار ہوتی ہیں کہ نئے حالات میں پھر نئی قوت آتی ہے، نئی زندگی آتی ہے، قوم میں نیا خون آتا ہے۔ تو اگر پچھلے واقعات کو یاد کرتے ہی ان پر روتے رہیں تو نئے میدان کب بنیں گے؟ نئے میدان کارزار میں مومنین حسین کی پیروی میں اپنے ایمان کا تحفہ جو ہے وہ کس انداز میں پیش کریں گے؟ ہمارے بزرگ محترم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، کہ کتنے بھی صدمے کیوں نہ آئیں، حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، حالات کتنے ہی کیوں نہ آ جائیں لیکن اللہ کے رضا میں قربانی کرنا اور جان دینا، وہ ہنسی سے جان دینا ہے جس طرح کہ شہدائے کربلا نے دی۔ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ آج ہم یہ اپنا عقیدہ اور دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ ہمارے دل ان کی محبت میں ہیں۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔ جس کو اہل بیت سے محبت نہیں وہ بھی کوئی مسلمان ہے نہیں۔ لیکن ہم اگر اس طرح ماتم کی صفحے نہیں بچھاتے تو اس لیے کہ قرآن پاک میں اجتماعی طور پر ماتم کرنا، اجتماعی طور پر اس کے لیے جلوس نکالنا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اجتماعی طور پر انہوں نے سوائے اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کو کنویں میں اتار کر اپنے والد کے پاس گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ حضرت یوسف کے بھائی جو تھے وہ ایک اجتماعی شکل میں باپ کے پاس حاضر ہوئے روتے ہوئے۔ اس ایک منظر کے سوا اور کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو میں توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے دل جو ہیں وہ غمگین ہیں۔ سانحہ کربلا میں ان کے دل ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اگر یہ مجالس اگر قائم کریں اور بیان کریں تو تاریخی یاد کے طور پر تو کریں، ہم اس کا نام عزاداری نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور نہ بھی کریں تو ہم کر کیا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا، جس طرح حکومتوں کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، بادشاہوں کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، پبلک کرتی ہے، تو اللہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ماننا، اس میں یہ پہلو پایا جاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے فیصلے کو ماننا اس کی کوئی جھلک ہے؟ تو میں آج چونکہ یہ پروگرام کا پہلا دن تھا تو میں نے اتنی بات پر اختصار کیا۔ پروگرام تو ارادہ تو یہ تھا کہ 40 منٹ تک اس کو لے جائیں، لیکن اس وقت سردی کی سختی، ہوا کی تیزی اور کچھ اپنی صحت اور حالات کا بھی تقاضا ہے۔ انہی کلمات پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں کہ کل کچھ عرض کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ۔